اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اور ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدا ہماری عبادتوں کو ماہ مبارک رمضان میں قبول فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں اس طریقے سے ہم عبادت کریں جیسا وہ چاہتا ہے۔ آج کا موضوع بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے احکام۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کوڈ عرض کر دوں، آج کا کوڈ ہے ZA3، آپ اسے نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد ہم اپنی بحث کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے سب سے پہلے روزوں سے متعلق جو احکام ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ روزے کے معنی کیا ہے؟ روزہ کس عبادت کو کہتے ہیں؟ روزہ شریعت اسلامی میں اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان قصد قربت کی نیت سے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے یا اللہ سے تقرب کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جسے خداوند عالم نے منع کیا ہے، اور ان چیزوں کو انجام دے کہ جس کا خداوند عالم طالب ہے، کہ جس کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ روزوں کے مختلف اقسام ہیں جو ہماری شریعت میں روزوں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں پر واجب روزے بھی ہیں، ہمارے یہاں پر حرام روزے بھی ہیں اور مکروہ اور مستحب روزے بھی ہیں۔ واجب روزے جیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ کہ جسے ہم اس ماہ انجام دے رہے ہیں کہ خداوند عالم ہم تمام لوگوں کی اس عبادت کو قبول فرمائے، تو ماہ مبارک رمضان بھی واجب روزوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روزے کی قسم ہے، وہ روزے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں کسی عذر شرعی کی بنا پر چھوٹ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یا کوئی مسافر ہے سفر پر چلا گیا ہے تو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر ایسا نہیں کہ روزہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، نہیں، اس کی قضا ضروری ہے اور اسے انجام دینا ہے۔ تو دوسری صورت، دوسری قسم جو واجب روزوں کی ہے وہ ہے قضا روزے کہ جسے ہمیں ماہ مبارک رمضان کے بعد انجام دینے ہیں۔ تیسرے واجب روزوں کی قسم وہ روزے جو کفارے کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں، یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عذر شرعی کی بنا پر روزہ چھوٹ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر روزہ رکھنے کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں، وہ بالغ ہے، عاقل ہے، جو ابھی شرطیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو ان روزوں کے کفارے اس کو انجام دینے ہوں گے، یعنی ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔
تو عزیزوں غور کریں دوستوں کہ ایک عاقل انسان کیا کرے گا اور کیا سوچے گا۔ ہر عاقل انسان یہی سوچے گا اور کرے گا کہ ایک روزے کے بدلے جب 60 روزے رکھنا ہے تو کیوں نہ ایک روزے کو انجام دے لیں اور 60 روزوں سے بچ جائے۔ تو ہر انسان عاقل یہی کہتا ہے اور یہی کرتا بھی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ 60 روزے ہم پر واجب ہوں، ہم ایک روزے کو انجام دیں گے اور 60 روزے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ہے کفارے۔ تو کفارے کے روزے بھی کس میں آتے ہیں؟ جی وہ روزے کہ جو جان بوجھ کر انسان نے چھوڑے ہیں، یہ ہے تیسری قسم۔ کچھ روزے ایسے ہیں کہ جو انسان پر مستحب ہیں لیکن انسان اسے واجب کر لیتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے 18 ذی الحجہ کا روزہ بہت مستحب ہے، اس کو رکھنے کی اتنی تاکید ملتی ہے کہ جسے تاکید مستحب موقدہ کہتے ہیں، اتنا بڑا مستحب عمل ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان اس مستحب کو واجب کر لیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ مثلا ایک باپ ہے، اس کا بیٹا مریض ہو گیا ہے، اب وہ یہ نیت کر لے اور یہ نذر کر لے کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھوں گا، تو اب جو روزہ مستحب تھا اس کے لیے واجب ہو گیا، اس نے واجب کر لیا۔ ہمارے نوجوان کے جو ایگزام دیتے ہیں، ایگزام دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھے نمبر سے پاس ہو گئے تو مثلا ہم 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے۔ تو جو چیز مستحب تھی اب یہی 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں نذر و قسم کا روزہ۔ تو نذر و قسم کا روزہ بھی واجب ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ اسے نوٹ کر لیجئے کہ نذر و قسم بھی ایسی ہو کہ جو شرعی لحاظ سے صحیح ہو، مثلا ایسی نہ ہو کہ جس میں گناہ پایا جاتا ہو۔ مثلا ہم معاذ اللہ یہ سوچیں کہ الحمدللہ یہ سوچ ہمارے رمضان میں اور عام دنوں میں نہیں آنا چاہیے اور نہ متدین کے ذہنوں میں آتی ہے، لیکن اگر شیطان بہکا دے اور یہ سوچے انسان کہ اگر فلاں شخص قتل ہو گیا تو ہم روزہ رکھیں گے، تو یہ نذر اس پر محقق نہیں ہو گیا، اصلا نذر صحیح نہیں ہے۔ تو نذر بھی ایسی ہونی چاہیے جو مستحب یا مباح ہو۔ اس کے علاوہ ایک روزہ ایسا ہے کہ جو انسان پر ذاتاً واجب نہیں ہے لیکن کسی شخص کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے، جیسے باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر، خود اس کے روزے نہیں ہیں، انسان ہو سکتا ہے بیٹا متدین ہو لیکن باپ کی کسی صورت میں چھوٹ گئے ہوں روزے، تو اب اس کی قضا واجب ہے بڑے بیٹے کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے کہ باپ مرحوم ہو چکا ہو، اس کے باپ مر چکا ہو، اس کے بعد بیٹا رکھ سکتا ہے۔ باپ کی زندگی میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا، یہ باپ کو خود کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ انتقال کر گیا ہے تو بہرحال بیٹے پر واجب ہے کہ اس کی قضا انجام دے۔ ایک روزہ ایسا ہے کہ جو انسان حج پر جاتا ہے ان پر یہ روزہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی حج تمتع کا روزہ۔ کس طریقے سے؟ حج پر جب ہم جاتے ہیں اور خداوند عالم سے یہ دعا ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ جو لوگ واقعی حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرمائے۔ تو ایک شخص حج پر گیا اور حج پر جانے کے بعد وہاں پر اس کے پاس پیسے نہیں بچے، کہ جس میں ایک رکن ہے قربانی دینا، اب قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں، اور نہ یہی صلاحیت رکھتا ہے کہ کسی سے قرض لے، ممکن ہے اگر قرض لے گا تو دوبارہ ادا نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پر شریعت نے کہا ہے کہ تم 10 روزے رکھو، یہ 10 روزے واجب ہے، جس کی صورتحال یہ ہے کہ 3 روزے خود اس سفر میں رکھنے ہوں گے اور 10 روزے وطن میں لوٹنے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ یہ ہے واجب روزے۔ ہمارے یہاں مکروہ روزے بھی ہیں۔ مکروہ روزہ جیسے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ ہے، اصلا عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، نہیں رکھ سکتا انسان۔ لیکن ہمارے علماء نے بیان کیا کہ اگر واقعی امام حسین کی پیاس کو یاد کرنا ہے، ان کے ساتھیوں کی پیاس کو یاد کرنا ہے، اولاد حسین کی پیاس اور بھوک کو یاد کرنا ہے، تو ایک ہمارے لیے سامان رکھا، وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ روزہ رکھو آپ فاقہ کریں۔ اس فاقے کے ذریعے جب گرمی اشد ہوتی ہے اور شدید گرمی ہوتی ہے تو خود اپنے دل سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب چند گھنٹے ہم پیاسے نہیں رہ سکتے ہیں اور چند گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں تو کس طریقے سے امام حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے۔
کس طریقے سے اصحاب حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے، کس طریقے سے علی اصغر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے۔ یہ پیاس امام حسین کی یاد آتی ہے اور بھوک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طریقے سے حسین نے قربانی دی۔ خدا وند عالم یزید پر لعنت کرے اور خدا وند عالم اس کے عذاب میں اور زیادہ شدت کرے، زیادہ سے زیادہ اس پر عذاب نازل کرائے کہ اس نے امام حسین پر اتنے مصائب ڈھائے اور امام حسین کے صحابیوں کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا۔ جی عزیزوں، اس کے علاوہ ہماری شریعت میں حرام روزے بھی ہیں۔ حرام روزے مثلاً عید فطر میں روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتا ہے انسان۔ بقرعید میں روزہ رکھنا، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا نہیں رکھ سکتا، حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایسا مستحب روزہ جو ایک بیوی رکھنا چاہ رہی ہے لیکن شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے میرا حق پائمال ہو جائے گا، تو یہ مستحب روزہ جو مستحب تھا یہ حرام میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ بیوی روزہ نہیں رکھ سکتی اس صورت میں کہ جب شوہر کا حق ضائع ہو۔ اس کے علاوہ مستحب روزے تو الا ماشاء اللہ ہے کہ اتنے زیادہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ مستحب روزے واجب، حرام اور مکروہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ مستحب روزے ہیں، جس وقت انسان رکھ لے قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ جی مثلا شب جمعہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا مستحب ہے، 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے، عید مبعث میں روزہ رکھنا 27 رجب ہے اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بہت زیادہ مستحب روزے ہماری شریعت میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو خاص تاکید سے ملتا ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 یعنی جو تاریخ اسلامی ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میں کون ایسا ہے جو صائم النہار ہے اور قائم اللیل ہے؟ تو اس مجمع میں جناب سلمان اٹھے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں وہ ہوں کہ جو قائم اللیل ہوں اور صائم النہار ہوں۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تمہیں مبارک ہو، لیکن اصحاب میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور شک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ سلمان کھا رہے تھے، ہم نے کل دیکھا کہ سلمان پانی پی رہے تھے، ابھی کل ہی دیکھا بلکہ آج دیکھا کہ رات میں سلمان سو رہے تھے، کیسے ممکن ہے؟ تو جب اعتراض ہوا تو رسول اسلام نے کہا کہ اے سلمان صحابی اعتراض کر رہے ہیں، اس کا جواب دو۔ جناب سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ صائم اللیل اور قائم النہار کیسے ہونا ہے؟ صائم اللیل، صائم النہار یعنی جو دنوں میں روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل یعنی جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، جو پورے سال روزہ رکھے دنوں میں اس کو کہتے ہیں صائم النہار، اور جو پورے سال راتوں میں عبادت کرے اس کو کہتے ہیں قائم اللیل۔ تو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا، وہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے پورے مہینے روزہ رکھا ہے، اور جو شخص رات میں وضو کر کے سوتا ہے بالکل ایسے ہے جیسے پوری رات اس نے عبادت کی۔ تو یا رسول اللہ میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینے کا ثواب مجھے مل جاتا ہے، اس طریقے سے میں صائم النہار ہو گیا، اور ہر شب میں وضو کر کے سوتا ہوں اور پوری رات میری عبادت میں گزرتی ہے، اس طریقے سے میں قائم اللیل ہو گیا۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ خداوند عالم اس مہینے میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ وہ توفیقات جو نئی توفیقات اور ہمارے لیے نئی چیزیں ہوں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہماری توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ آئیے ہم اپنی بحث کی طرف آتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ اگر کوئی بچہ ہے یعنی 9 سال سے کم لڑکی ہے اور 15 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو اس پر روزہ واجب
نہیں ہے۔ عاقل ہو، پاگل اور دیوانے پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی گھر میں، کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا ہے تو خدا اس کو شفا دے، اگر کوئی پاگل ہے تو ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں کہیں کہ اب رمضان چل رہا ہے اور تم روزہ رکھو اور زبردستی اسے کھانا نہ دیے جائے۔ اسے کیا معلوم روزہ کیا ہے، اسے کیا معلوم کہ نماز کیا ہے۔ تو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے تو بندے کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ قدرت ہو، جس میں قدرت نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ مسافر نہ ہو، اگر کوئی انسان مسافر ہے اور 10 دن سے کم، کہ انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی، 10 دن سے کم کہیں رک رہا ہے، وہ مسافر کے حکم میں ہے، تو ایسے شخص پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، یعنی حائضہ اور نفاس کی صفت اور حالت اس میں نہ پائی جاتی ہو، تو اگر یہ چیز ہے تو اس پر روزہ واجب ہے، لیکن اگر حائضہ اور نفاس کی حالت میں ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ روزے کی وجہ سے کوئی ضرر واقع نہ ہو، مثال کے طور پر یہ نہ ہو کہ ایک انسان نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ابھی وہ تھوڑے دور چلا تھا، کچھ لوگ اوباش قسم کے آئے اور کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو اسے توڑ دو، روزہ نہیں رکھ سکتے تم۔ کہا کیوں؟ اگر روزہ رکھو گے تو تمہارے بچوں کو مثلا مار دیں گے، تمہارا مال چھین لیں گے، تمہارے گھر کو مثلا آگ لگا دیں گے، تو یہ ضرر ہے جو انسان پر لاحق ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں روزہ اس پر واجب نہیں ہے جب اس پر کوئی ضرر واقع ہو رہا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حرج و مشقت لازم نہ آئے تو روزہ واجب ہے، لیکن اگر حرج اور مشقت لازم آ رہی ہے تو روزہ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مریض ہے، تو مریض انسان کے اوپر چونکہ اس کے لیے سخت ہے، اور خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اللہ نے اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے اگر مریض ہے۔ یا یہ خطرہ ہو کہ انشاءاللہ بحث آگے آئے گی، یا یہ خطرہ ہو کہ اگر روزہ رکھوں گا تو مریض ہو جاؤں گا، جو بھی ایام چل رہے ہیں اور جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی، کہ خداوند عالم اس وبا کو جلد از جلد ختم کرے۔ واقعاً جو نقصان میں گئے ہیں اور جنہیں نقصان ہوا ہے، خدا ان کے نقصانات کا جبران کرے اور ہمیں نیک توفیقات عنایت فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی۔ تو یہ شرائط ہیں، یہ شرطیں ہیں انسان کے روزہ رکھنے کی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بالغ، دوسرے عاقل، تیسرے قدرت رکھتا ہو، چوتھے اگر خواتین میں تو حیض و نفاس کی صفت اس میں، حیض و نفاس کی حالت اس میں نہ ہو، پانچویں مسافر نہ ہو اور روزہ رکھنے سے وہ کوئی ضرر نہ دیکھے، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی اس کو مشقت نہ آئے، کوئی اس کو کوئی حرج و مرج لازم نہ آئے۔ تو یہ ہے روزہ رکھنے کے شرائط۔ اب انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم میں وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ سوچنے کے لیے آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے، جب ہم نے دیکھا کہ ہاں یہ شرطیں مجھ میں پائی جاتی ہیں، میں روزہ رکھوں گا، تو سب سے پہلے روزہ رکھنے کے لیے جو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے نیت، انسان نیت کرے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے قربتاً الی اللہ۔ یہی ہے نا ہمارے یہاں پر نیت کا معنی، یعنی زبان کے ذریعے کہے۔ لیکن شریعت اسلامی میں اور حکام میں یہ بیان کیا کہ نیت یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو بہت سے مسائل ہمارے لیے حل ہو سکتے ہیں۔ اس پر ذرا غور کیجیے گا اور اسے نوٹ کیجیے گا کہ نیت در حقیقت کیا ہے۔ نیت حقیقت میں یہ ہے کہ انسان محکم ارادہ کر لے اور یہ قصد کر لے کہ میں اللہ کے روزے رکھوں گا۔ کس طریقے سے؟ وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں روزے کے عالم میں اسے انجام نہیں دوں گا، اور جسے اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اسے میں انجام دوں گا۔ اگر یہ نیت کر لی ہے، دل میں عزم اور محکم ارادہ اس کے دل میں یہ موجود ہے، تو یہی چیز نیت ہے۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اگر انسان زبان سے کہہ رہا ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اور کہنا بھی چاہیے تاکہ یاد آئے بار بار۔
تو جناب نیت یہ ہے کہ قربتاً اللہ ہو، دل میں یہ ارادہ ہو، دل میں یہ ارادہ ہو کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان تمام چیزوں سے میں پرہیز کروں گا جسے اللہ نے منع کیا ہے، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو میں انجام دوں گا۔ اب یاد رکھیں یہاں پر بھی ایک بحث آتی ہے کہ آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے، جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہے، جو ہماری بحث نہیں ہے، یہاں پر احکام کی بحث آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے دروس میں آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے، کسی بھی یا اسٹیپ 1 میں، لیول 1 میں، یا 2 میں، یا 3 میں، یا 4 میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو آتے ہیں نیت کی کیفیت کیسے ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ دل میں ارادہ کر لیا ہے، اب وہ ارادہ کس طریقے سے کریں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رات میں یہ نیت کر لیں کہ پورے مہینے روزہ رکھنا ہے، ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے، محکم ارادہ۔ دیکھیں زبان کے ذریعے نہیں، قربتاً اللہ کہ میں روزہ رکھتا ہوں، قربتاً اللہ، بالکل یہ بھی ایک نیت ہے، لیکن زبان کے ساتھ دل میں بھی یقین ہو، صرف زبان پہ نہ ہو، دل میں بھی یہ محکم ارادہ ہو۔ اگر دل میں نہیں ہے اور زبان پر ہے تو وہ نیت نہیں ہے، لیکن اگر دل میں ہے اگرچہ زبان پہ نہیں ہے وہ نیت ہے۔ تو غور کریں تو نیت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف صبح میں یعنی نماز اذان صبح سے پہلے ہم یہ نیت کریں، یا بحث یہ آتی کہ نہیں ہم رات میں یہ نیت کر لیں، ایک دن میں ہر روز نیت کریں، یا نہیں ہر روز کی الگ الگ نیت کریں؟ یعنی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں پورے 30 دنوں کی نیت کر لیں، یا نہیں ہر روز الگ الگ، مثلا پہلے رمضان ہے تو پہلی رمضان کی الگ نیت، دوسری رمضان ہے دوسری رمضان کی نیت الگ۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان کا ارادہ محکم ہونا چاہیے، ہر انسان کو روزہ رکھنا یہ تو طے ہے، تو وہ ارادہ یہی کر لے کہ پہلی رمضان کو یہ نیت کر لے کہ مجھے 30 رمضان تک روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایسے نیت کر رہا ہے تو کوئی مذاق نہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان ہر روز الگ الگ نیت کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہر روز نیت کر رہے ہیں جب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ادھر آتا ہے کہ جب ایک بار ہم نے نیت کر لی اور کہہ دیا کہ ہم پورے 30 دن کا روزہ رکھیں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی ایسی صورت میں اگر ہم نے 30 دن کا ارادہ کر لیا اور پہلی رمضان کو ہم نے یہ سوچ لیا اور محکم ارادہ بنا لیا کہ ہم 30 دن روزہ رکھیں گے کہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تمام لوگوں کو توفیق دے کہ روزہ رکھیں اور مزید توفیقات عبادت کی مزید توفیقات عنایت فرمائے۔ لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر پہلے دن ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ ہم 30 رمضان کو روزہ رکھیں گے، 30 دن روزہ رکھیں گے، رمضان کے 30 دن روزہ رکھیں گے، تو پھر ممکن ہے کہ ہم 7ویں رمضان میں مریض ہو جائیں، نہیں 15ویں رمضان میں، نہیں جو بھی آپ کر لیجئے، 15 20 جو بھی آپ دن لے لیجئے، ممکن ہم اس وقت مریض ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو جناب عرض یہ کرنا ہے کہ اصل نیت کے ذریعے فوراً کوئی چیز عمل واجب نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی شرطیں بھی ہونی چاہیے۔ شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان مریض نہ ہو۔ اب اگر اس نے نیت کی ہے کہ میں 30 دن روزہ رکھوں گا، 8ویں دن وہ مریض ہو گیا، اب آپ بتائیے کہ جب مریض ہو گیا اور شرط روزے کی ہے کہ مریض نہ ہو، تو بتائیے اس پر روزہ واجب ہے؟ جی روزہ واجب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شرط محقق نہیں ہوئی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ہی نہیں ہے تو پھر روزہ کس لیے؟ تو اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہوا ہے، تو جب واجب نہیں ہوا تو پھر وہ نیت بھی محقق نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آئیے جب نیت سمجھ گئے ہیں کہ پہلے دن کریں یا پہلے دن میں تمام روزوں کی کریں، اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب آتے ہیں کہ روزے نیت کا وقت کیا ہے۔ ایک تو نیت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، لیکن نیت کا وقت کیا ہے یہ خود ایک سوال ہے۔ مثلا نیت کا وقت رمضان میں کس وقت سے شروع کرے اور کب تک ہے، اور دوسرے روزوں کا کیا ہے؟
تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا روزہ، ابھی تو ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن ایک فرض یہ دے رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا روزہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں کہ ہمارا روزہ واجب ہے یا مستحب ہے تو اس کو پہلے تقسیم کرنا ہوگا۔ اب ایک مرتبہ دیکھا ہاں نہیں یہ روزہ واجب ہے، تو اب واجب روزہ ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا ٹائم محدود ہے یا اس کا ٹائم وسیع ہے، یعنی زیادہ ہے جب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر پہلی صورت میں اگر اس کا ٹائم محدود ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان میں ہر روز ایک نیت کرنی ہے اور ہر روز روزہ رکھنا ہے، تو اس کا ٹائم ہے اذان، یعنی رات سے لے کر اذان صبح سے پہلے، رات سے لے کر اذان صبح سے پہلے اس کو نیت کرنی ہے، اور یہ ارادہ دل میں بٹھانا، یہ ارادہ محکم، جیسا کہ نیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ نیت کرنی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو یہ چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو ایک ہے رمضان کا روزہ جس کا وقت معین ہے، ایک ہوتا ہے نذر و قسم کا روزہ جس کا خود وقت معین ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں یہ مثال پیش کی تھی کہ اگر کوئی انسان یہ نذر کرے کہ 18 ذی الحجہ کو میں روزہ رکھوں گا اور وہ کام پورا بھی ہو گیا، کہ مثلا امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا وقت بھی محدود ہے، یعنی 18 ہی ذی الحجہ کو اس کو روزہ رکھنا ہے، تو اس کا بھی وقت ہے کہ رات سے لے کر اذان صبح سے پہلے اس کو نیت کرنی ہے۔ تو یہ ہو گیا جو وقت جس کا محدود ہے، لیکن کچھ ایسے روزے ہیں جس کا وقت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر قضا کے روزے، کفارے کے روزے، مثلا کسی عذر شرعی کی بنا پر ہمارے روزے چھوٹ گئے تھے، غور کریں نیت پر کہ کس طریقے سے کتنا وقت ہے۔ کچھ روزے ہمارے چھوٹ گئے تھے، کس بنا پر؟ عذر شرعی کی بنا پر، اس کی قضا کرنی ہے ہم کو۔ تو اب قضا کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ مثلا رمضان کے بعد جمعے کو کرنا ہے، واجب ہے تو اسی کو کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر چاہیے کہ دوسرے رمضان سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن اس کا وقت وسیع ہے، تو یہاں پر رات سے لے کر ظہر سے پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے، رات سے لے کر ظہر سے پہلے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظہر سے پہلے کرے گا، اس میں پہلے کھا رہا ہے پی رہا ہے، ایسا نہیں۔ اس صورت میں کہ جب اس نے وہ امور انجام نہ دیے ہوں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگر درمیان میں روزہ اس نے ایسے کام کر لیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ قضا اور کفارے کے روزے۔ اب آئیے جناب مستحب، ایک تو ہم نے کہا کہ یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اگر واجب ہے تو دو شکلیں ہیں، یعنی جس کا وقت یا کم ہے ایسا واجب ہے، یا جس کا وقت معین ہے ایسا واجب ہے، یا جس کا وقت معین نہیں ہے اور اس کا وقت بھی لامحدود ہے، تو ایسے موقع پر دونوں کے الگ الگ حکم ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا روزہ مستحب ہے، 18 ذی الحجہ کو ہمیں روزہ رکھنا، یا عید مباس میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یا ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو جب بھی یاد آیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، واقعاً انسان خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے، اسے کچھ دے دے خداوند عالم، اس سے بڑا کریم کون ہوگا۔ مثال کے طور پر ظہر نہیں، ظہر کے بعد 4 بجے ہم کو یاد آ گیا کہ آج تو مستحب روزہ ہے، 2 بجے ہمیں یاد آ گیا، ظہر کے بعد نماز پڑھنے گئے ہم ایک مسجد میں ثواب بتایا گیا کہ 27 رجب کو کتنا بڑا ثواب ہے روزہ رکھنے کا، جیسے ہی سنا اچھا اتنا ثواب ہے، اور ابھی تک وہ افعال انجام نہ دیے ہوں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو وہ ظہر کی، تو وہ روزے کی نیت جو مستحب ہے اس کی نیت کر سکتا ہے، نہیں کبھی بھی کر سکتا ہے وہ، اس صورت میں کہ جب وہ کیا ہے اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے نیت کب کی جائے، اس کا وقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، اب ہم نے بتا دیا آپ کے سامنے سارے مسائل کھل کے آ گئے ہوں اور آپ خود اس کا جواب دیں گے۔ ایک انسان سحری میں سو گیا، یعنی رات میں سو گیا، اور رات میں اس نے یہ نیت کی ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ سحری میں بیدار نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ بلکہ کب بیدار ہوا ہے؟ ایسا سویا کہ وہ اذان صبح کے بعد بیدار ہو رہا ہے، جب اس کے کان میں اذان کی آواز گئی وہ اٹھا کہ بھئی کیا ہے، نماز ہونے والی، نماز کے لیے اٹھا ہے۔
تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں بالکل اگر اس نے رات میں نیت کر لی تھی اور یہ سوچ کے سویا تھا کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، تو یہاں پر اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک انسان، اب دیکھیں دوسری شکل میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر نیت کو آپ سمجھ گئے تو دوسری شکل آپ دیکھیے۔ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ نیت ہے کیا۔ ایک شخص سحری کے لیے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے سحری کی بالکل اچھے طریقے سے اور دعائیں بھی پڑھیں، مگر وہ نیت کرنا بھول گیا۔ غور کیجئے عزیزو، یہاں پر نوٹ کیجئے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے سحری کی، دعائیں کی، اذان ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہاں پر اس شخص سے یہ سوال کیجئے کہ آپ نے سحری کیوں کی، آپ دعائیں کیوں پڑھ رہے تھے، آپ کیوں بیدار ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ تاکہ میں روزہ رکھ سکوں، تاکہ میں روزہ رکھ سکوں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تاکہ میں روزہ رکھ سکوں، یہی نیت ہے جو آپ سحری میں تناول کر رہے ہیں اور اصلاً سحری میں اٹھ رہے ہیں تاکہ میں روزہ رکھوں، یہی نیت ہے۔ مگر اگر کچھ لوگ یہ سوچے کہ زبان کے ذریعے کہنا کہ روزہ میں رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ چیز نہیں ہے۔ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ کہنا بھول گیا تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ زبان کے ذریعے کہے، نہیں، عمل ہونا چاہیے، عمل سے انسان ثابت کرے۔ مثال کے طور پر انسان جب اٹھ رہا ہے اور اسے بولے کیوں اٹھے، معلوم نہیں آج روزہ رکھنا ہے، بس یہ جو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا، یہ نیت، یہ ارادہ خود یہ ایک نیت ہے کہ جو انسان کر رہا ہے تو چاہے سحری کرے چاہے نہ کرے، چاہے سحری کر رہا ہے اور چاہے سحری کے اندر زبان کے ذریعے نہ کہا ہو، اس کا روزہ صحیح ہے، اگر یہ نیت اس میں پائی جا رہی ہے، یہ عمل پایا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اپنی بحث کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو جس سے آپ گزر چکے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آگے بھی اس سے برخورد ہو، وہ چیز ہے یوم الشک کا روزہ۔ اس وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب یہاں پر اور بھی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہاں پر یوم الشک یعنی 30 شعبان ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ آج پہلی رمضان ہے یا ہمیں نہیں معلوم آج 30 شعبان ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم روزہ رکھتے ہیں جس کو یوم الشک کا روزہ کہتے ہیں۔ تو ایسے میں نیت کیا ہوگی؟ نیت یہی ہوگی کہ 30 شعبان کی نیت ہوگی، روزے کی نیت نہیں ہوگی کہ پہلی رمضان کریں، 30 شعبان کا نیت ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ نے یہ نیت کی ہے 30 شعبان کی اور اتفاق سے وہ پہلا روزہ تھا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ چھوٹ گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے نیت کی ہے 30 شعبان کی لیکن حقیقت میں پہلی رمضان نکلی تو آپ کی نیت شمار ہو جائے گی پہلی رمضان کا۔ اسی طریقے سے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے کتنے قضا روزے کیے ہیں، ہے نا؟ یہ سوال اب یہاں پہ بہت سے نیت کے اوپر منحصر ہے کہ میں نے کتنے قضا کیے ہیں، اس کو نہیں معلوم۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بار بار میں تاکید کرتا ہوں کہ اگر واقعی مہدوی سماج میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں توفیقات ہم سے سلب کر لی گئی تو شاید کسی مہینے میں وہ توفیق نہ ملے جو اس مہینے میں مل رہی ہے۔ تو غور کریں، یہاں پر انسان کو احساس ہوا کہ واقعی میرے روزے چھوٹ گئے تھے، پرانے روزے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی بھرپائی کروں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں۔ ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ وہ رجب اور شعبان کہ جس کی تاکید ملتی ہے، جو مستحب روزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ پورے رجب اور شعبان میں اس طریقے سے روزہ رکھیے کہ ماہ مبارک رمضان سے متصل ہو جائے، اس کی اپنی عظمت ہے۔ یہاں پر ایک شخص کو احساس ہوا کہ اللہ تمام گناہوں کا احساس ہم لوگوں میں ہو تاکہ ہم اس کے لیے استغفار کر سکے، توبہ کر سکے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے۔
تو یہاں پر جیسے ہی ایک انسان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، نہیں معلوم کتنے سال سے کتنے روزے چھوٹے، تو اب وہ کیا کرے گا، کس طریقے سے وہ روزہ رکھے گا۔ اب یہاں پر نیت کے اوپر بحث ہو رہی، نیت کیا کرے گا۔ مثلا وہ رجب اور شعبان میں روزہ رکھ رہا ہے، اسے نہیں معلوم میرا روزہ واجب ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی انسان کے اوپر واجب روزہ ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا مستحب روزہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ ایک انسان چاہ رہا ہے کہ واجب روزہ بھی ہو جائے اور مستحب کا بھی ثواب مل جائے، مثلا عید مبعث میں وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نیت کیا کرے گا جبکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ماہ مبارک رمضان کے کتنے روزے ہم پر قضا ہے۔ تو یہاں پر وہ بری الذمہ کی نیت کرے گا کہ جو مجھ پر واجب ہے اس کا میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو ایسی صورت میں قضا کی اگر وہ نیت کر رہا ہے، اگر قضا اس کے روزے ہوئے تو وہ اس میں شمار ہو جائیں گے، لیکن اگر قضا روزے نہیں ہوئے ہیں تو یہ مستحب روزے میں شمار ہو جائے گا۔ مثلا رجب اور شعبان میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، پورے مہینے روزہ رکھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم میرے 30 روزے باقی ہیں، 60 روزے باقی ہے یا اصلاً 15 روزے باقی، نہیں معلوم۔ تو ایسی صورت میں وہ نیت کرے گا کہ میں قضا کے روزے رکھتا ہوں، ماں بری الذمہ کے روزے رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، جو مجھ پر ضروری ہے وہ والے روزے رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ذہن میں رکھے گا۔ تو اگر واجب ہے تو واجب کی لسٹ میں آ جائے گا، لیکن اگر واجب نہیں ہے تو وہ مستحب کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے عزیزوں، نیت کے ذریعے آپ بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ ہو گئی، اور اس کے بعد ہماری جو دوسری بحث ہے وہ ہے مبطلات روزہ، یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے۔ تو جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے اگر ان کو انجام دیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، مبطلات روزہ، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ بس آج اس کی طرف اشارہ کریں گے اور انشاءاللہ دوسرے جلسے میں اس کی طرف آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے کھانا اور پینا، انسان روزے کی حالت میں کھا اور پی نہیں سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے جماع کرنا، ہم بستری کرنا، روزے کے عالم میں یہ چیز ممکن نہیں اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کوئی ایسا فعل انجام دینا جس سے منی خارج ہو جائے، جس سے منی نکل جائے، تو یہ روزے کے عالم میں نہیں کر سکتا ہے انسان، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رسول پر جھوٹ باندھے، یعنی جو چیز خدا اور رسول نے نہیں کہی ہے وہ کہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، مثلا اپنی بات کہیں اور اللہ کی طرف یا رسول کی طرف وہ بات منسوب کر دے، جیسے ہمارے SMS میں ہوتا ہے کہ کوئی بات اچھی لگی، رسول نے یہ فرمایا۔ نہیں عزیزوں، اگر یہ کوئی کر رہا ہے عمدن تو روزہ باطل ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں اللہ اور رسول یا اہل بیت پر جھوٹ باندھنا۔ اس کے بعد ہے پانچویں چیز غلیظ غبار کا، جیسے آٹے کو اپنے حلق تک پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبا دے۔ اگر انسان اپنے پورے سر کو جان بوجھ کر پانی میں ڈبا رہا ہے اختیاراً تو ایسی صورت پہ روزہ باطل نہیں کر سکتا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اذان صبح تک جنابت پر باقی رہنا، یعنی بغیر غسل کے انسان مجنب ہو گیا اور بغیر غسل کے وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں تک کہ اذان صبح ہو جائے، تو اذان صبح تک حالت جنابت پہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو روزہ باطل ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ کسی سیال چیز سے اینما کرنا، اور نویں چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنا۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو مبطلات روزہ کہتے ہیں، جس کے معنی کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں اگلے جلسے میں پیش کریں گے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ اسلام کے احکام کو سمجھنے کی اور جاننے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔